یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم الیکشنز جو ہیں اس میں تاخیر برداشت کریں گے اور یہ چیزیں جو ہو جائیں پارٹی نہ تھی نہ ہے نہ رہے گی. اور حیرانگی کی یہ بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے 90 دنوں کے اندر انتخابات کا، اور اس پر ایک مخصوص جماعت کی چیخیں نکلتی ہیں اور ان کے سپوکس پرسن آ کر کروانے میں نہیں ہے. آپ کا جو ایک خفیہ رول ہے آپ اسی رول پر رہیں. آپ کو اس کے لیے فرنٹ مین بننا یا سہولت کاری فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ایک آئینی ڈیمانڈ ہے اور آئینی عہدوں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پورے کرتے ہوئے 90 دنوں کے اندر انتخابات کروائیں. کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر اس سے کوئی تکلیف ہے تو ان کا ماضی اس چیز کا گواہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے اور انہی طریقوں سے وہ حکومتوں میں آتے بھی رہے اور حکومتیں بناتے بھی رہے. لیکن اب وہ دور نہیں ہے، وہ وقت نہیں ہے، وہ حالات نہیں ہیں. ہر چیز اپنے حالات اور وقت کے مطابق بہت تبدیل ہو چکی ہے. اب اگر انہیں یہ غیر آئینی مطالبہ جس کو وہ بار بار الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کندھا استعمال کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کریں. اور ان کے سپوکس پرسنز بھی جو ہیں انہیں بھی اپنی زبانوں پہ اتنا کنٹرول ہونا چاہیے، اتنی ایک ان کو سوچ ہونی چاہیے کہ اگر یہ بات وہ کریں گے تو دوسری طرف سے بھی اسی انداز میں گفتگو ہوگی. اگر آپ اپنی روش نہیں چھوڑ سکتے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کی پابند ہے کہ وہ اپنی روش نہ چھوڑے اور وہ برداشت کا دامن، وہ جو کریکٹر اسیسینیشن ہے وہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی برداشت کرے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ ٹارگٹ ہوتی رہے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے زبان کوئی نہ کھولے. اب شاید پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں کر پائے گی. اگر آپ ایک بات کہو گے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کے بدلے آپ کو 10 باتیں کہے گی. آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ مہنگائی ہے اور آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں جی کہ ہم نے ساروں نے مل بیٹھ کے یہ فیصلے کیے، یہ ڈیسیژن کیے اور آج کی مہنگائی کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں تو اتنی کریج ہے، وہ تو کبھی بھی اس چیز سے نہیں بھاگتی. ہماری اس حکومت کے اندر کافی مہنگائی بھی ہوئی، کافی لوگوں کا جو ہے وہ مشکلات میں اضافہ بھی ہوا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جس کی جو ذمہ داری ہے اس کا تعین بھی ہونا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی جن وزارتوں میں رہی، اگر ان وزارتوں کی کارکردگی پہلے سے بہتر ہے تو اس کا کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جانا چاہیے. اور اگر کسی جگہ پر پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے عوام کی تکلیفوں میں اضافہ ہوا تو بالکل اس کا نقصان بھی پاکستان پیپلز پارٹی برداشت کرنے کو تیار ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کیسے چھوڑ سکتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بتائیں ڈالر کنٹرول میں کیوں نہیں رہا؟ اسحاق ڈار صاحب آپ کو یہ بتانا ہوگا، آپ کو یہ جواب دینا ہوگا کہ جب آپ کہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے کہنے پہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کریں گے، ہمارا اس وقت بھی مطالبہ رہتا تھا کہ آپ آئیں، بیٹھیں، آپ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہاؤس میں لے کے آئیں، وہاں پہ ڈسکشن کریں. عوام کو بھی پتا ہو، عوامی نمائندوں کو بھی پتا ہو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے، یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے. آپ نے اس وقت ہر چیز ایک خفیہ رکھی. آپ ایک طرف اپنے ایم این ایز کو، اپنے ایم پی ایز کو، اپنی جماعت کے ایم پی ایز کو فنڈز بھی دیتے رہے، بے تحاشا فنڈز دیتے رہے، لیکن دوسری طرف آپ نے یہ کہا جی کہ ہمارے پاس تو قسط دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی سرمایہ نہیں ہے، پاکستان میں کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. آپ یہ دوغلی جو سیاست ہے یہ نہیں چلے گی. آپ کو اپنی نااہلیوں کا اعتراف کرنا ہوگا،
آپ کو یہ برڈن اٹھانا ہوگا. یہ آپ کا بوجھ ہے, یہ آپ کا بوجھ کوئی بھی آپ کا اتحادی نہیں اٹھائے گا. ہاں, اتحادی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اگر آپ اتحادیوں والا رویہ رکھیں, آپ اگر اتحادیوں کے ساتھ منصفانہ جو سلوک ہے وہ رکھیں, تبھی ہو سکتا ہے. آج نگران حکومت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو اس میں بالکل ایک سائیڈ پہ کر دیا جائے اور تمام تر جو فیصلے ہیں, تمام تر جو تبادلے ہیں, تمام تر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک مخصوص جماعت کی ہو رہی ہو, تو پاکستان پیپلز پارٹی اسے نہ کہے کہ یہ پری پول ریگنگ ہے, یہ دھاندلی ہو رہی ہے. اگر آج محکمہ تعلیم کے اندر ڈائریکٹرز اور پرنسپلز کے انٹرویوز ہوں اور وہ مریم نواز کرے اور وہ رانا مشہود کر رہا ہو, تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پر خاموش رہے اور کہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی دھاندلی ہے, اور یہی ہر دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون کرتی رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون آج اگر اپنے ڈائریکٹرز ایجوکیشن میں اور اپنے پرنسپلز اور اپنے ٹیچرز تعینات کرے گی تو کل یہی پولنگ کا عملہ ہوگا, یہی ٹھپے لگانے والا عملہ ہوگا, اور اس کو پاکستان پیپلز پارٹی پری پول ریگنگ کہتی ہے. یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے. آج ہم اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں. ہم ای سی پی سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح سندھ کے اندر وہ اپنی مرضی کے ساتھ تبادلے کر رہے ہیں, جس طرح اب تعیناتیاں ہو رہی ہیں, پنجاب کے اندر بھی وہی رویہ اور وہی سلوک ہونا چاہیے. یہاں آپ ایک جماعت کو تو بالکل کھلا چھوڑ دیں کہ وہ جو مرضی ہے کرے, سارے ڈی سی, ڈی پی اوز, سارے اے سی, تحصیلدار, پٹواری ان کے مرضی کے ہوں, اور دوسری طرف آپ دوسرے اپنے اتحادیوں کو, سو کالڈ اتحادی جنہیں آپ کہتے ہیں اتحادی, جن کی جڑیں بھی کاٹتے ہیں اور جن کو اتحادی بھی کہتے ہیں, ان کے پاس اتنا اختیار بھی نہ ہو کہ وہ کہیں جا کر رو سکیں. آج پنجاب کا کاشتکار جو ہے وہ بے آسرا ہوا پڑا ہے. آج پنجاب کے اندر جو فرٹیلائزر ہے اس کاشتکار کو نہیں مل رہا. 3200-3300 روپے ریٹ ہے اور 4200-4300 4500 روپے تک ایک بوری یوریا کی مل رہی ہے. اور مجھے پتا ہے, میں کاشتکار ہوں, میں روز کھاد لیتا ہوں, فرٹیلائزر لیتا ہوں, بازار جاتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ اس میں سے بھتا کس کس کو جا رہا ہے. کون 200 روپے پر بیگ لے رہا ہے, کون 100 روپے پر بیگ لے رہا ہے, کون 500 روپے پر بیگ لے رہا ہے. لیکن یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی عوام سے شیئر بھی کریں گے, عوام کے پاس بھی جائیں گے, عوام رابطہ مہم میں بھی انہیں بتائیں گے. اور اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ آپ مارتے بھی رہو اور آپ رونے کا موقع بھی نہ فراہم کرو. نگران حکومتوں سے میرا مطالبہ ہے کہ وہ کرسی کی نگرانی کریں, وہ کرسی کی نگرانی کریں, اس کے مالک بننے کی کوشش نہ کریں. یہ ٹیکنوکریٹس کے بیٹھنے کی اور عیاشی کی جگہ نہیں ہے. یہ ایک محدود مدت کے لیے ایک ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے, اور اس محدود ذمہ داری کو آپ نبھاتے ہوئے اپنے وقت کے اندر انتخابات کو یقینی بنائیں. آپ کا کوئی کام, آپ عوام کو جواب دہ نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, آپ نے کسی عوام کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے نہیں جانا, آپ نے کسی کو جواب نہیں دینا. یہ عوامی نمائندوں کا کام ہے. یہ عوام جو ہے یہ بہتر انصاف اور فیصلہ کر سکتی ہے. یہ وہ کرے گی کہ وہ کسے حق کے حکمرانی دینا چاہتے ہیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں اور 90 دن میں الیکشنز کروا کر آپ حکومت منتخب نمائندوں کے حوالے کریں. اور میرے ساتھیوں, جو ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ الزامات کی بوچھاڑ کرنا اور اس کی تصدیق کیے بغیر سوشل میڈیا کے اندر ایک ادھم مچا دینا, اور پھر اس سے ہمارا نیشنل میڈیا بھی جو ہے وہ خبریں لیتا ہے. میں مذمت کرتا ہوں اس چیز کی, اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشنز کی گئی,
جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرینز کو ٹارگٹ کیا گیا، جس طرح شازیہ مری صاحبہ ہماری ایک بڑی معزز اور محترمہ ایک سانگڑ جیسے پسماندہ علاقے سے جیت کر الیکشن آتی ہیں، آپ نے ایک دو دن کے اندر ان کی عزت، ان کی پگڑی، ان کی اس طرح سے وہ اچھالی کہ وہ بیچاری اس سوچ میں چلی گئی کہ یہ پاکستان کس کا پاکستان ہے؟ کیا اس ملک میں ہمارا اتنا رائٹ بھی نہیں ہے کہ ہمارے خلاف غلط بیانی کرنے والے کو پرموٹ کیا جاتا ہے؟ ہماری ان خبروں کی تصدیق نہیں کی جاتی؟ ہمارے جو دیگر ایم پی جس میں مکیش چاولہ صاحب ہیں اور ہمارے کافی سارے پارلیمنٹیرینز جن کو ٹارگٹ کیا گیا، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم اپنے ان حلقوں سے جو صاحب اختیار حلقے ہیں، ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، ہم اپنے دیگر حلقوں سے، ہم اپنی جوڈیشری سے، ہم اپنے سارے ان اداروں سے جو اس چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ از خود نوٹس لیتے ہیں، وہ اس پہ از خود نوٹس لیں اور ان لوگوں کو ہاں اگر ہمارے لوگ گنہگار ثابت ہوں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، اور اگر وہ بے گناہ ہو اور ان کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہو تو ان کو بھی قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے۔ اور اگر اتنا پیسہ، جتنا پیسہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ روز سوشل میڈیا پہ برآمد کرتے ہیں، اگر اتنا پیسہ آپ نے برآمد کر لیا ہے تو پھر اس ملک کا قرضہ کیوں نہیں اتر رہا؟ پھر وہ پیسہ کس خزانے میں جا رہا ہے؟ اگر وہ نہیں جا رہا تو ان اداروں کو، اس نیب کو یہ تردید دینی چاہیے کہ ایسا کوئی ہم نے چھاپا نہیں مارا، ایسا کوئی بندہ ہم نے نہیں پکڑا، ایسا کوئی پیسہ ہم نے برآمد نہیں کیا۔ یہ اس ادارے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور میں یہاں پہ ممتاز خان چاند صاحب کے خلاف جو ایک اتنا بڑا کریک ڈاؤن ہوا، جو اتنی بڑی ایک خبریں نیشنل میڈیا پہ بھی چلی، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ میپکو سی ای او جو ہے وہ ہمارے خلاف انکوائری کرے، اور کھلی انکوائری ہو، اس میں عوام بیٹھی ہو، جس افسر سے مرضی انکوائری کروائیں۔ جو شخص لاکھوں روپے منتھلی بل پے کر رہا ہو، جو آدمی پارلیمنٹیرینز میں چوتھے نمبر پہ آتا ہو ٹیکس پیئرز میں، جو کروڑوں کا سالانہ ٹیکس پے کرتا ہو، آپ اس کو گھر کی بجلی چوری کا الزام اس پہ لگا رہے ہیں۔ ایک گھر میں وہ کتنی بجلی استعمال کرتا ہوگا، جس کے گھر میں 5 جنریٹرز پڑے ہوئے ہیں؟ آپ آج بھی اس کچے کے علاقے میں جائیں رحیم یار خان میں تو وہاں وولٹیج پورے نہیں ہوتے، وہاں 24 گھنٹوں میں چند گھنٹے بجلی آتی ہے، اور وہ لاکھوں کے بل پے کر رہا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس سارے میڈیا کے سامنے ہمیں ٹرائل کیا جائے، ہمیں بٹھا کر اگر ممتاز چاند پر ایک سنگل یونٹ کی بجلی چوری ہوگی تو میں حلفاً کہتا ہوں کہ ہم اسے خود سزا دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ ذمہ داری لے گی کہ ہم اسے چوک میں لا کے کھڑا کر دیں گے، لیکن اس طرح برداشت نہیں ہوگا۔ آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہماری خواتین کے اوپر، ہمارے مردوں کے اوپر آپ ان کی عزتیں اچھالیں، آپ ان کی پگڑیاں اچھالیں، اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں، یہ نہیں ہوگا۔ میری تمام میڈیا پرسن سے گزارش ہے کہ وہ اس چیز کا خود پروب کریں، اس چیز کی خود انکوائری کریں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن اس میں ملوث ہو، کوئی پاکستان کا ایک سنگل پینی کا روادار ہو، پاکستان پیپلز پارٹی اس کی جواب دے۔ میں رانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بات کو آگے بڑھائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میرے قابل احترام شامی بٹھائیں۔ ساتھیوں، پرنٹ میڈیا کے دوست، الیکٹرانک میڈیا کے دوست، جو حسن مرتضیٰ صاحب نے آج کے حالات پہ روشنی ڈال کے ہر چیز سامنے لے کے آئے ہیں، میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور اس پہ جو بھی ہمارے تحفظات ہیں اس پہ ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے
کہ جب یہ عدم اعتماد کے لیے اتحاد بنا، یہ ہمارے بھائی پی ڈی ایم والے، اس اتحاد کو بنانے والے ہم تھے، لیکن پتہ نہیں ان کو کدھر سے کیا بات آئی، وہ ہمیں انہوں نے نکال دیا، خود رہ گئے۔ ہم نے اس پہ کوئی برا نہیں مانا کہ ٹھیک ہے یہ یہی چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی نہیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا جو ملک کے لیے بہت ہی برا آ رہا تھا، اور اس میں ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی جو میرے کو چیئرمین محترم آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان، جو ان کے پاس صلاحیت تھی۔ انہوں نے جب یہ پہلے بھی کہا تھا کہ ہم عدم محل لانا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے اتحادی جو پی ڈی ایم وہ نہیں مان رہے تھے۔ پھر جب ایسے حالات آئے کہ ضروری ہو گیا ملک کی سالمیت کے لیے، پھر انہوں کو کہا گیا کہ آپ آ جائیں، ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آتے ہیں اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگی۔ تو یہ بہانے نہیں، انہیں کیا ہمیں دکھاؤ آپ کس گراؤنڈ پہ کہتے ہیں، تو وہ ہم نے دکھا دیا کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ آپ کے علاوہ پی ڈی ایم کے علاوہ یہ ساری قوتیں یہ بیٹھی ہیں۔ پھر ان کو حوصلہ ہوا اور ہم نے تحریک عدم اعتماد پیش کی، اور اس سے پہلے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لانگ مارچ شروع کیا مہنگائی کے خلاف۔ جب وہ لاہور کی حدود سے آگے گیا تو ہم نے عدم اعتماد دائر کر دی، اور اللہ کے فضل سے ہماری قیادت کی صلاحیت سے اور ان کی سوچ سے پاکستان میں پہلی دفعہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ کامیاب ہونے کے بعد پروگرام یہی تھا کہ حکومت بنائیں گے اور پھر الیکشن اناؤنس کریں گے۔ جب حکومت بنانے لگے تو جن کو ایک ہی فکر تھا میرے بھائیوں کو کہ ہمارے کیسوں کا کیا بنے گا، میاں صاحب کے کیسوں کا کیا بنے گا، اور میرے بیٹوں کے کیسوں کا کیا بنے گا، میرے داماد کے کیسوں کا کیا بنے گا۔ تو میرا جو پریزیڈنٹ ہے آصف علی زرداری صاحب بڑے حوصلے والے ہیں، بڑے دل والے ہیں، دوستوں کے لیے ان کی جان بھی حاضر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، شہباز شریف صاحب آپ کو میں وزیر اعظم بناؤں گا۔ شہباز شریف کا رنگ سرخ ہو گیا، کہتا جی پاجی نو کون کرے گا۔ شہباز شریف فرما رہے ہیں پاجی کداں، ان کو کہ پاجی نو میں راضی کر لاں، تم بے فکر رہو وزیر اعظم، تم اپنے کیس خود ختم کر لینا۔ ان کو ملک کی فکر نہیں تھی، ان کو غریب عوام کی فکر نہیں تھی، ان کو صرف فکر تھی کہ ہمارے کیس ختم ہو جائیں۔ وہ انہوں نے کر لیے، آپ کو پتا ہے سب کو بلا بلا کے کر لیے، اور اس کے بعد یہ حکومت ہماری بن گئی تو ان ساری اچھی وزارتیں انہوں نے اپنے پاس رکھی، خزانہ ان کے پاس، پیٹرولیم ان کے پاس، الیکٹریسٹی ان کے پاس، جتنی بھی اچھی وزارتیں تھیں انہوں نے اپنے پاس رکھی، اور اس کے بعد حضرت مولانا صاحب کو دی جو اچھی بچی تھی۔ تو جو آخر میں رہ گیا جو پڑھنے لکھنے والا کام تھا وہ پیپل پارٹی کے حصے میں آ گئی کہ وزارت خارجہ میں ان کے پاس بندہ نہیں ہے، وہ ہمارا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے حصے میں آئیں، اور انہوں نے جو
सारी दुनिया से हमारे तल्लुकात खत्म हो गए थे और हम अकेले रह गए थे। उन्होंने एक एक को करके सबको इकट्ठा किया, सारे दुनिया से अपने तल्लुकात खराब किए, जो खराब थे उनको दुरुस्त किया। आप देख लें, अमेरिका से हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं थे, ये हमारा हमसाये हैं ईरान वाले, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और हम एक हों और हम इस मुल्क को बचाएं, जो ये चाहते थे कि हम इनकी एनर्जी सिस्टम, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान जो परेशान है, पाकिस्तान का रहने वाला एक एक बाशिंदा परेशान है, उन्होंने उसके लिए 1,500 किलोमीटर से आपके लिए गैस पाइपलाइन लेके आए और आपकी सरहद पे लाके रख दी। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ, बिजली नहीं दे रहे हैं, जिस मर्जी कीमत पे दें बिजली दें। हमने वो कत्लेआम नहीं किया। आप रिकॉर्ड निकाल लें, 2008 में 2013 जो हमारा टर्नओवर था, हमने 1 रुपया 1 यूनिट की कीमत नहीं बढ़ाई, ये रिकॉर्ड है। और ना हमने गैस की एक कीमत बढ़ाई। मेरे मीटिंग हो रही थी हमारी कैबिनेट की, प्रेसिडेंट साहब को कहा गया कि जनाब, अगर हमारे राजा साहब ने कहा जी ये हमें राजा साहब ने फरमाया कि हमें कीमत बढ़ानी पड़ेगी। जरदारी साहब ने इस पे फरमाया कि देखे, अगर आप बिजली पूरी नहीं करते, आपको कोई हक नहीं है कि आप इसकी कीमत बढ़ाएं। यार गल कर लें, करो सर। उनका कोई हक नहीं है कि वो बिजली जो है महंगी करें। तो राजा साहब ने कहा कि 300 अरब रुपया हर साल आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। जरदारी साहब ने कहा अपने खर्चे कम करें और 300 अरब रुपया दें। हमने 1475 अरब रुपया 5 साल में आपको बिजली पे सब्सिडी दी, लेकिन कीमत नहीं बढ़ाई। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है, जो इन्होंने मुआदे किए आपके। हमें कहा कि रेंटल पावर नहीं ले सकते, चीफ जस्टिस ने कहा, और वही रेंटल पावर जो ये कहते हैं ना हम 10,000 बिजली बनाई, वही रेंटल पावर जो राजा साहब 5 रुपए पे देना चाहते थे, जिन्होंने ली थी, वही बिजली इन्होंने 10 रुपए पे ली। वही रेंटल पावर इनके लिए हलाल, हमारे लिए हराम। ये करते रहे हैं और आज भी वही कुछ हो रहा है। जैसे मेरे भाई ने कहा है, हसन मुर्तजा ने, कि खजाना खाली है, हम रो रहे हैं खजाने के लिए, और ये अपने बंदों को डेवलपमेंट पे नाम पे नवाज रहे हैं। 50-50 करोड़ रुपया 30 जून से पहले इन्होंने दिया, जो 3 महीनों में इन्होंने खर्च किया है, जिसकी हम चाहते हैं इंक्वायरी होनी चाहिए। आम को 50-50 करोड़ और जो खास थे 2-2 अरब, 3-3 अरब, 4-4 अरब वो दिया गया। उसका तो हम हिसाब मांगने वाले थे, तो नया कटा खोल लिया। आज जो सूरत हाल है, जब हमारे पास पैसा नहीं है, डॉलर हमारा ऊपर जा रहा है, हम बुरे हालात में हैं। एक वजीर खजाना ने कुछ संभाला दिया तो अपना वो ले आए जो इनका खास है, जो मुल्क की मैशत को तबाह बर्बाद करता है, जो हर वो हेरा फेरी जानता है, हर चीज को मुनव्वर कर सकता है, उसको लेके आए, स्पेशल माफी दिलवा के लेके आए इसाक डार साहब को। उसने कहा मैं आऊंगा तो ये 200 से नीचे डॉलर चला जाएगा और मैं देख लूंगा वगैरह वगैरह, अपनी पुरानी ट्यून में था। तो जब आया तो डॉलर 200 पे नहीं खड़ा हुआ,
डॉलर 300 से ऊपर चला गया। ये एक मिनट जी ठहर जाओ, सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਫੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਵਾਰਿਆ ਐ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਚੁੰਡੀ ਵੜਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਵੜੀ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ सुन प्लीज कि इसहाक डार काबू नहीं कर सका, तो जो पाकिस्तान की हालत हुई जिस पे आज सब चीखें निकल रही हैं, हमारी भी निकल रही हैं, आवाम की भी निकल रही हैं, तो आपकी भी निकल रही हैं। मीडिया वालों आप भी करते हैं, अब क्या करें? ये सारा इसहाक डार जो इनका खास है उसका करा दिया है। और तो आप असेंबली खत्म हो गई, आज असेंबली नहीं है, तो ये इतने चहेते हैं। जैसे हसन मुर्तजा ने कहा, आज भी उनको 22 करोड़ रुपया दे दिया गया। इन लाडलों को आज भी 22 करोड़ दिया गया है। और जो उनके हारे हुए थे एमपीएस एमएनए, उनको भी पैसे दिए गए। ये एक बहुत बड़ी प्री पोल रेगिंग शुरू हुई है। एक तो ये है कि हम मुतालबा करते हैं पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से कि जो ये फंड हैं, मुल्क बुरी हालत में है, ये फंड जो हैं इनसे वापस लिए जाएं और गरीब आवाम पे खर्च किए जाएं। हमें किसी डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। जो पिछली डेवलपमेंट हुई है उसका हिसाब किताब होना चाहिए। वो इन्होंने 20% उस पे इन्होंने वो लिया है कमीशन। वो काम मुकम्मल नहीं हुए, काम पूरा नहीं हुआ। 50 करोड़ तो हर खा गया। 3 अरब वाले, 4 अरब वाले भी हैं जो लाडले और प्यारे हैं। हम कहते हैं कि इसको खत्म किया जाए और ये पैसे गरीब आवाम की मुश्किलात में उनको दिए जाए। दूसरा ये है, जो ये बहरान पैदा करके गए हैं खाद का, डीएपी का, ये बहुत बड़ा बुरहान है। अगर ये, मैंने पहले भी एक बयान जारी किया था, अगर गंदम से बिजाई से पहले ये चीजें ना मिली तो पाकिस्तान में गंदम का बहुत बड़ा बुरहान आएगा। और एक और बात कि ये जितनी इंतजामिया के बारे में जो हसन साहब ने कहा है, उसमें जितने बदले लगाए जा रहे हैं उसकी लिस्ट शहबाज शरीफ के दफ्तर से जारी होती है और उसके मुताबिक बदला लगाया जाता है। इससे इलेक्शन, साफ इलेक्शन नहीं हो सकते। ये इलेक्शन धांधली शुरू हो गई है। जो मुस्लिम लीग की हमेशा से ये रवायत रही है कि जब भी ये हुकूमत छोड़ के जाते हैं सबसे पहले अफसरशाही अपनी लगा के जाते हैं। हम कहते हैं जैसे सिंध में ये किया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन खुद बदले लगा रहा है, फौरी तौर पर पंजाब में भी वही कुछ किया जाए और जितनी ब्यूरोक्रेसी पंजाब की है सबको बलूचिस्तान भेजा जाए और बलूचिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको पंजाब में तैनात किया जाए, या केपीके की हुकूमत। कहना तो मैं बहुत कुछ था, लेकिन ये मेरे भाई गर्मी की वजह से परेशान है। चलो मेहरबानी, थैंक यू, करें बात। अच्छा शाह जी, ये कहिएगा कि माशाल्लाह सदर साहब ने भी और आपने भी बड़ा जो सच सुनते हैं। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। अच्छा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करता ठहर जाओ, ऐसी सुन लो, ऐसी सुन ले, कभी नहीं बोले। आप कह रहे थे आप हुकूमत का हिस्सा रहे, आपने उस तौर पे इकदाम क्यों नहीं किए? अब मैं गुजरावाला से 44 में यूरिया मिल रहा है, तो आप 10 दिन पहले तक हुकूमत में थे, उस वक्त आपने क्यों कोई स्टेप नहीं किया कि लोगों को मिले या उन जो माफिया है उनको पकड़ा जाए? आपने कह तो दिया। बहुत शुक्रिया जी, आप बिल्कुल जो है आपका रेलेवेंट क्वेश्चन है और मैंने आपसे पहले भी कोई इन जिम्मेदारियों से ये नहीं कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी में शामिल नहीं था या हम ये नहीं, मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि जो महंगाई है हमारे इत्तेहादियों को चाहिए था कि ये बर्डन शेयरिंग थी, हम सारे करते,
لیکن اگر وہ اس چیز کو استعمال کر کے یا اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے الیکشن پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں جائیں، یہ سلسلہ ہم نے شروع نہیں کیا، یہ انہوں نے کیا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. جو جس کی ذمہ داری بنتی ہے بالکل اس کو قبول بھی کرنی چاہیے اور اس پہ وہ ذمہ داری عائد بھی ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی، آپ ہماری تمام پریس کانفرنسز نکال کے دیکھ لیں، ہم بارہا اس وقت کہتے رہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. اس پہ ہمیں کسی بھی مافیا کے سامنے لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم عوام کو ریلیف دینے آئے ہیں، ہم تکلیف دینے نہیں آئے. لیکن ہم تو باعث تکلیف بنتے گئے. ہم نے کس جگہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ آج جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے؟ ہم تو ہمیشہ اس کو اپوز کرتے رہے، اس پہ تنقید کرتے رہے اور ہم کہتے رہے کہ چیف ایگزیکٹو صاحب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ آپ یہ کریں. منسٹریاں اپنی منسٹری کی حد تک تو خود مختار ہوتی ہیں جتنی بھی تھوڑی بہت ہوتی ہیں، لیکن وہ چیف ایگزیکٹو کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے اور ان چیزوں پہ اپنی پالیسیز جو ہیں وہ وضع کرے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کاشتکار کی بات کی ہے، ہمیشہ کسان کی بات کی ہے، ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ ان پٹس کے اندر اتنی ایک آسانی اور اس کے نرخ جو ہیں وہ اس قدر ہوں کہ وہ عام کاشتکار کے پہنچ میں رہ سکے. یہ بات ہم ہمیشہ کرتے رہے. آپ ماشاءاللہ آپ نے طریقے دیر معاہد میں بڑا کردار ادا کیا پیپلز پارٹی سے. صاحب نے کہا کہ آپ نے وضاحتیں بھی دی، کیسز ان کے بھی ختم ہوئے، کیسز آپ کے بھی ختم ہوئے. تو اب کون سا کیسا آپ الیکشن کے دنوں میں آپ دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا تو عوام کو کیسے آپ سازت کریں؟ عوام تو یہ خیر نورا کچھ. دیکھیں یہ جو آپ کا مکمل ہو گیا، دیکھیں یہ جو کہنا ہے نا جی کہ کیسز آپ کے بھی ختم ہوئے، کیسز ان کے بھی ختم ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی یہ کہتی ہے کہ ہمارے کیسز میرٹ پہ ختم ہوئے ہیں. ہمارے کیسز جو ہیں وہ نہ این آر او کے ذریعے ختم ہوئے ہیں، نہ نیب قوانین میں ترمیم کے ذریعے ختم ہوئے ہیں. ہمارے کیسز جب بھی ختم ہوئے ہیں ہم عدالتوں سے سرخرو ہوئے ہیں اور اپنی مخالف حکومتوں کے ادوار میں ہم ان میں بے گناہ اور سرخرو ہوتے رہے ہیں. ہمیں کسی دور میں بھی یہ ریلیف نہیں ملا کہ ہمارے کیسز ختم ہو جائے. آپ یہ نیب قوانین میں ترمیم کا سارا دیکھ لیں اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ریلیف ملا ہے وہ بھی دیکھ لیں. این آر او والا بھی آپ دیکھ لیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ریلیف لیا. ہمارا اس ٹائم بھی یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں ہمارے کیسز کو فیس کرنے دیا جائے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہیے. ہم عدالتوں میں پیش ہوں گے، ہم اپنے کیسز میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں گے. ہم نے کوئی ریلیف نہیں لیا. پاکستان پیپلز پارٹی کو ان نیب قوانین میں ترمیم پر کوئی ایسا انسینٹیو نہیں مل گیا جس کا ہم کہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچا ہے. آپ نے ہر وقت جو ہے وہ نون لیگ کا ساتھ دیا مساق جمہوریت سے لے کے عدم اعتماد تک، اور اب جو ہے یہ اس کا کہنا ہے آپ نے سہولت، ابھی رانا صاحب نے بھی بتایا کہ ان کے جو کیسز ختم کروانے میں آپ نے سہولت کاری کی. تو اب جب یہ سارا آپ نے انجوائے کیا حکومت کو اتنی دیر تک، اس کے بعد اب آ کے آپ کی لڑائی شروع ہو گئی ہے. نہیں اب دیکھیں آپ ایک چیز میں بار بار واضح کر رہا ہوں، لیکن آپ اس پہ یہی ہمیں گلہ رہتا ہے کہ اس پہ ضد نہ کیا کریں کہ آپ ضد کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ تو ہم نے اسی طرح ہی ثابت کرنا ہے. میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی ریلیف نہیں ملا، اور میں آپ ساروں کے سامنے یہ بات آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا. اگر کوئی ریلیف آصف زرداری صاحب کا منہ بولا بیٹا چیف منسٹر ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. دیکھیں آصف علی زرداری ایک وزادار شخصیت ہے. آصف علی زرداری جو ہے انہوں نے سیاست کے اندر ہمیشہ نفرتوں کو ختم کیا ہے اور قربتوں کو بڑھانے کی کوششیں کی ہیں. محسن نقوی صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، بڑے محسن ہیں. آصف علی زرداری صاحب ان کو بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، وہ بھی ان کا بے حد احترام کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں سیاست کی روایات کے اندر موجود ہے. سیاسی اختلافات ہونے کے باوجود، سیاسی پسند ناپسند ہونے کے باوجود
जितने भी पुराने सियासतदान या रिवायती सियासतदान जिनको आप कहते हैं, वो वज़ादारी के साथ लोगों से मिलते भी हैं, लोगों से ताल्लुकात भी रखते हैं, रिश्ते भी रखते हैं, और सियासतदानों के रिश्ते भी सियासतदानों के साथ ही होते हैं। ये नहीं हो सकता कि सियासतदानों के कोई भांजे भांजियां, कोई मामे चाचे भतीजे भतीजियां ये ना होते हो। ये रिश्ते जो है वो सियासतदानों के ही आपस में होते हैं, कौमों के आपस में होते हैं। आप उस रिश्ते को, ये रिश्ता, आप उस रिश्ते को रूहानी रिश्ता समझे, आप उस रिश्ते को ये खूनी रिश्ते वाला रंग ना दें कि उन्होंने बेटा कह दिया। मैं 50 आदमी को दिन में चाचा कहता हूँ, 50 आदमी को मैं बेटा कहता हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ही जो खूनी रिश्ता है। ये एहतराम के रिश्ते होते हैं। मेरी अच्छा, जो है वो पैदा करते हैं, लेकिन इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए या 90 दिन के बाद, इस पे तो उनके अपने सगे बेटे से फासले पैदा हो गए हैं। ऐसी कोई सर बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई कतन कोई बात, एक मिनट में ऐसी कोई बात नहीं है। ये सियाको सबाग के साथ अगर बात को देखा जाए तो तब पता चलता है। अब आप एक सिंगल लाइनर पकड़ ले कि वो 90 दिन कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पहले मईशत ठीक हो, तो ये तो उनमें तजाद पैदा हो गया और तसादुम पैदा हो गया। ऐसी कोई फिजा नहीं है। सियाको सबाग, आप मेरे साथ बैठें, उस पे एक प्रोग्राम करें टीवी पे, मैं आपको फरूकी साहब बिल्कुल क्लियर करूंगा कि उनके कहने का क्या मकसद था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें सवाल किया तो राणा साहब जवाब दे रहे थे उसको। देखिए देखो, खत्म हो गया। अच्छा देखिए मेरे भाई देखिए, हमने जो अब पंजाब का इलेक्शन था, हमने एक एक सीट पे अपना जो उम्मीदवार मुंतखब किया था और उनको कहा था कागज जमा कराए थे। हमारी स्क्रूटनी भी हुई, सब कुछ हुई। हम तो लड़ना चाहते थे। ये गलत हुआ है, मैं इसको कोई ठीक नहीं कह रहा, लेकिन आज भी हमारा मुतालबा ये है कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाए। आप जवाब दे रहे हैं, सुनते ले, 90 दिन में इलेक्शन कराए जाए। उसमें थोड़ी सी आपने एक बात कर दी है कि मर्दमशुमारी, जब मर्द कानून में आ जाता है, फिर मर्दमशुमारी जब होती है तो उसके बाद नया जो है हल्का बंदी किया जाता है, तो उसमें वक्त लगेगा। दोनों चीजें कानूनी हैं। ये फैसला अगर आप करवाना चाहते हैं तो फिर अदलिया इसको फैसला करे कि 90 दिन वाला भी ठीक है और जो मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदी है वो भी ठीक। ये नहीं, ये फैसला हम अपनी अपनी जुबान में बात कर रहे हैं ना, इसका फैसला तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है कि ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। एक मिनट, भट्टी साहब कर लेना, तो तुसी कर लेना। पहले भट्टी साहब भी सुन रहा है। मोहसिन नकवी साहब पंजाब में जो काम कर रहे हैं, जो जितने साबका हुकूमतों में, मुंतखब हुकूमतों में काम रुके हुए थे, उन्होंने उन्हीं को आगे लेके गए हैं। कौन से? और इस वक्त हेल्थ के शोबे में, एजुकेशन में उनकी खिदमात शहबाज शरीफ स्पीड से भी आगे जा रही हैं। आपको तो क्रेडिट लेना चाहिए कि जिसको आपने नहीं बनवाया है वो बहुत अच्छे काम कर रहा है। सर मैं उनसे कतन इख्तलाफ नहीं कर रहा कि वो काम कर रहे हैं या हॉस्पिटल्स के दौरे कर रहे हैं, वो शौक से करे। उनकी एक आईनी जिम्मेदारी बनती है कि वो 90 दिन में इंतखाबात को यकीनी बनाए। वो नहीं कर रहे, उसकी निशानदेही हम कर रहे हैं। हमें मोहसिन नकवी साहब से ये इख्तलाफ कतन नहीं है कि गरीब को दवाई के लिए वो अगर कहते हैं कि मुफ्त मिलनी चाहिए, अच्छा काम है, लेकिन इसकी आड़ में 90 दिन क्रॉस करना वो आइन के साथ जो है खिलवाड़ होने जा रहा है। हम चाहते हैं वो ना हो। शाह साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि बिलावल जरदारी साहब ने जो गुफ्तगू की है, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बाप बेटा की नुरा कुश्ती है कि एक तस्वुर दिया जाए कि भी अब पीपल्स पार्टी है वो टोटली बिलावल की हो गई और आसिफ जरदारी को
डिस्क्रेडिट जो है वो किया जाए। लेकिन बहसीत बेटा अगर एक अल्फाज को अच्छे इस्तेमाल कर लेते, 3-4 मिनट के जो क्लिप है उसमें उन्होंने कोई इख्तलाफ राय भी करते तो कोई एहतराम के साथ कर लेते तो अच्छा ना होता। देखिए भाई, सुने जी, ये चीजें जो है ना, इनको आप इससे साबित क्या करना चाहते हैं? क्या पार्लियामेंट के अंदर खड़े हो के बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये नहीं कहा था कि मैं आसिफ अली जरदारी साहब से भी गुजारिश करूंगा, मैं मियां नवाज शरीफ साहब से भी गुजारिश करूंगा कि मरियम नवाज के लिए और बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए जो सियासी तयन है या उसके जो सिमत का तयन है या जो स्पेस है वो उनकी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। क्या मौला अली अलैहिस्सलाम का ये फरमान नहीं है कि अपनी औलादों पर अपनी छाप ना लगाओ, उन्हें अपने ज़माने के हिसाब से जीने दो? देखिए, ये चीज़ें इस तरह नहीं होती, ये सियासत है, ये पॉलिटिकल पार्टी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का अपना एक विजन है, वो उसके मुताबिक जमात चला रहे हैं। जमात के अंदर रहते हुए मुझे पूरा हक है कि मैं इख्तलाफ राय कर सकूं, लेकिन उस पे जो पार्टी पॉलिसी का डिसाइड हो जाए उस पे अगर चला जाए, कल को अगर को चेयरमैन साहब एक तरफ जा रहे हो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक तरफ जा रहे हो, तो आप जरूर कहें। अपनी अपनी ओपिनियन, अपनी अपनी राय रखने का तो हर आदमी को हक हासिल है जमातों के अंदर रहते हुए। अच्छा जी, आप बात सुन लें सर, कप्तान आपका नहीं, आपने पूरी राय उनकी सुनी नहीं है। आपने तो हमारी बात पूरी नहीं सुनी।